اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شب جمعہ ہے، مجلس پر مناسبت حضرات طفلان مسلم علیہ السلام ہے اور آیت تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی 18ویں آیت، جو ایک اعتبار سے سورہ قل هو اللہ احد کے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، سورہ قل هو اللہ احد مشابہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ تو یہ آیت سورہ قل هو اللہ احد کے مشابہ ہے، اس لیے کہ اس آیت کے بارے میں حدیث سرکار ختمی مرتبط ہے کہ جو اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھے اللہ اس کے 1/3 بدن پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور جو اس آیت کو 2 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے وجود پر 2/3 وجود پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور جو اسے 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے پورے بدن پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ صلوات ذہن میں بات آ رہی ہے، اسی وقت یہ عمل کرنا چاہیں گے 3 مرتبہ مختصر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بحق عبداللہ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمارے جسم پر آتش جہنم کو حرام کر دے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں آواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیت ایک اعتبار سے سورہ قل هو اللہ احد کے مشابہ ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں کہ جن میں اس آیت کی پڑھنے کی تاکید ہے۔ خود ایک بہت لطیف حدیث یہ بھی ہے کہ سورہ الحمد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، یہ پورا ایک گروپ ہے۔ میں پھر سرچ کروں گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کرنا چاہا روئے زمین پر، تو ان آیات نے اللہ سے مکالمہ کیا، سبحان اللہ، اور کلام کر کے یہ کہا کہ پروردگار تو ہمیں ان گناہ گاروں میں کیوں نازل کر رہا ہے؟ یہ تو لیاقت نہیں رکھتے۔ اسے خود ایک نیا باب کھلتا ہے گفتگو کا، اس پہ اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنے، خالی باب آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی جو حقیقت ہے نا، وہ یہ الفاظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الفاظ بات نہیں کرتے اللہ سے، نور گفتگو کرتا ہے اللہ سے۔ وہ ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، حقیقت مجردہ ہے قرآن۔ ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو، ہم اس کو درک کر سکے، تو ہم ڈائریکٹ اللہ نور بھیج دیتا تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ وہ علم کیا ہے۔ تو اللہ نے الفاظ کی صورت میں اس نور کو ڈھالا اور پھر ہمارے پاس بھیجا۔ وہ الفاظ بھی اتنے محترم ہیں کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
لیکن وہ جو حقیقت مجردہ ہے نا قرآن کی، جو ایبسٹریکٹ ریئلٹی جو اللہ کے پاس لوح محفوظ پر ہے، اگر اللہ وہ نازل کر دیتا یہاں تو پہاڑوں پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. وہ جو سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے ریک پہ رکھا تو ہوتا ہے، تو کہاں ریزہ ریزہ ہوا؟ کیا بات ہے. یہ قرآن تو یہ وہ ہمارا ڈرا تو ریزہ ریزہ نہیں ہو گیا، جبکہ پہاڑ اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الفاظ بہت زیادہ محترم ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس قرآن کی بات ہو رہی جو قلب مصطفیٰ میں نازل ہوا ہے. عظمت حقیقت مصحف صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. یہ اس حقیقت کی ایک تصویر ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ تصویر بھی محترم ہے. میں نے کہا کہ یہ وحی الہی ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ جو حقیقت ہے قرآن ہے وہ تو قلب مصطفیٰ میں نازل ہوا ہے. تو حضور کی جانب سے جو ہمیں سنایا جا رہا ہے، میں نے کہا کہ وہ اس کی ایک عکس ہے، اس کی ایک تصویر. اس کی سادہ مثال میں آپ کو دوں. فرض کیجئے کہ مثال دے رہا ہوں خالی، کوئی کسی شدید درد سے گزر رہا ہو. آپ کسی درد سے گزر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جناب یہ درد ہو رہا ہے مجھے، تو سامنے والا شخص اس درد کو نہیں محسوس کر رہا، وہ سمجھ نہیں پا رہا، اور حقیقت کو آپ محسوس کر رہے ہیں. کیا بات ہے. وہ تو خالی ان الفاظ کو سن رہا ہے کہ آپ اس درد میں، آپ کسی بہت زیادہ خوشی کی کیفیت میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خوشی ہے. آپ کو جو خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، اس کے وجود کا حصہ نہیں. وہ تو خالی ان الفاظ کو سن رہا ہے. تو حقیقت قرآن یا مصطفیٰ جانتا ہے یا نفس مصطفیٰ جانتا ہے؟ اللہم صلی علی ہم حقیقت قرآن کو نہیں جانتے. تو خالی ایک گوشہ باب تھا جو آپ کے سامنے کھولنا چاہ رہا تھا. بہرحال قرآن کی ان آیتوں نے جو گفتگو کی اللہ سے، تو بظاہر یہ نہیں لگتا کہ الفاظ نے گفتگو کی، بظاہر یہ کہ اس حقیقت نے گفتگو کی. یعنی وہ ایک زندہ حقیقت ہے، نور ہے. اس نے گفتگو کی کہ پروردگار تو ہم ان آیتوں کو تو ہم انسانوں کے درمیان جس طرح سے بھیج رہا ہے، تو یہ تو گناہگار لوگ ہیں، تو یہ تو لیاقت نہیں رکھتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تمہیں اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ میرے کچھ صالح بندے ہیں زمین پر. ایک تو کہ جن پہ قرآن نازل ہوا ان کی حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لیکن کچھ صالح بندے ایسے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کریں گے. یعنی اب یہ ہم اور آپ کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ صالح بندے ایسے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد تم آیتوں کی، یعنی کون سی آیتیں؟ سورہ الحمد، پھر کہہ رہا ہوں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 آیت نمبر 26 اور 27، اس کی ہر نماز کے بعد تلاوت کریں گے. اور جب وہ ہر نماز کے بعد تم ان آیتوں کی تلاوت کریں گے وہ انسان، تو میں ہر روز ان پر 70 مرتبہ خاص نظر رحمت کروں گا. دیکھیں اللہ کی جو نظر ہے وہ سب پر ہے، یعنی وہ کبھی بھی جدا ہو نہیں سکتی، لیکن ایک ہے خاص نظر رحمت. جیسے مثال کے طور پر بچہ آپ کے سامنے ہے، کبھی آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن کبھی وہ ایسا کام کر رہا ہو تو آگے کہتا ہے کہ بابو مجھے دیکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں. اس کو خاص نظر ہے. یہ جو خاص نظر ہے اللہ نے کہا کہ میں 70 مرتبہ خاص نظر رحمت کروں گا ان بندوں پر کہ جو نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھیں گے. اور زیادہ وقت بھی نہیں لگا، ابھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، دیکھیں کتنا وقت لگا. تو ان آیتوں کو پڑھیں گے، میں ان کی 70 حاجتوں کو پورا کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ان کے اور جنت کے درمیان فقط موت ایک فاصلہ ہوگی. جیسے ہی موت ہوگی فوراً جنت میں چلے جائیں. مل کے اور سلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی جی. یہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ الحمد سے آپ واقع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العلی العظیم. آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ
وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ آیت ہے. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے. اب وقت لگا کے دیکھ لیجیے, تھوڑا سا میں نے رفتار سے پڑھا, آپ اس کی آدھی رفتار کر لیجیے تو کوئی زیادہ وقت بھی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ 70 مرتبہ میں نظر رحمت کروں گا, 70 حاجتوں کو پورا کر دوں گا, گناہوں کو معاف کر دوں گا, اور موت کے فوراً بعد ہی جنت ہے. اب ان میں سے ایک آیت کو میں نے آج سنامہ کلام کے طور پر پڑھا ہے. تو اس آیت پر گفتگو کرنا چاہیں تو بہرحال صاحبان علم وہ 10 مجالس بھی اس ایک آیت پر ہو سکتی ہیں, اور واقعاً فقط اس ایک آیت پر, یعنی اس کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ اتنی گہرائی و گہرائی رکھتا ہے قرآن کی ہر آیت کی طرح. لیکن خاص الخاص جب اس آیت میں آپ کو چیز محسوس کرتے تھا کہ اس لیے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن سب سے پہلے اس میں سوال یہ کہ کیا انسان کی گواہی خود اس کے اپنے ہی حق میں قبول ہے کیا؟ بھائی فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے, وہ کہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, خود ہی اپنے لیے گواہی دے, اس کی گواہی اپنے حق میں قبول نہیں ہوتی. کورٹ میں کیا ہوتا ہے, اگر کہیں کسی کے لیے کیس ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں خود گواہی دیتا ہوں میرے لیے, تو کافی نہیں. تو یہاں کیسے کافی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ کیسی گواہی ہے؟ یہ کس طرح کی گواہی ہے؟ والملائکہ, کہ مدینۃ العلم حضور مکرم اور باب و مدینۃ العلم علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ جب رسالت مل رہی تھی اس کے بھی گواہ ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ نہیں ہے. تو توجہ کیجئے گا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, لیکن ہم آپ ذہن قریب ہو سکے, خلیص خاطر کہہ رہا ہوں. یہاں گفتگو ہو رہی ہے, فرض کیجئے 5 بلب ہیں. یہ 5 کیوں ہیں, ایک سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک کا وجود ناکافی ہے. ایک کا وجود ناکافی ہے تو آپ کو ایک اور بلب کی ضرورت ہے, اور پھر ایک اور بلب کی ضرورت ہے, جہاں تک کہ وہ کافی ہو جائے. آپ کو ایک عالم کے بعد دوسرے عالم کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک کا وجود ناکافی ہے. ایک کے پاس وہ علم نہیں کہ جو سب کچھ بتلا سکے, تو کسی اور عالم کا علم آپ اس عالم کے علم کے ساتھ ملائیں گے, پھر ایک اور عالم کا علم ملائیں گے, اور یہ سلسلہ نیور اینڈنگ ہے. ایک سائنسدان کے بعد دوسرے سائنسدان کی ضرورت کیوں ہے؟ اب فرض کیجئے کہ یہ جو 5 بلب ہے, کوئی ایک ایسا بلب آ جائے کہ جو ایک ہو اور کافی ہو اس پورے مقام کو اس طرح روشن کرنے کے لیے, تو بس وہ ایک ہی کافی ہوگا, اس کے بعد دوسرے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا مطلب ہے جہاں کہیں لامحدود لامتناہی وجود آ جائے, پھر کسی اور وجود کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ بھی اس کے ساتھ آ سکے. اس لیے کہ وہ ایک ہی وجود, وہ اس طرح سے محیط ہے اس پورے عالم امکان پر کہ کسی اور وجود کی گنجائش ہی نہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لامحدود ہونا یہی اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کیونکہ دوسرے وجود کی گنجائش ہی نہیں ہے. واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے, دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کیا کیا؟ تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ کا خود وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال حکیمانہ جو اس کے وجود سے جدا نہیں ہے, جو امیر المومنین نے فرمایا برہان نظم, یعنی اللہ نے جو پورا نظام قائم کیا ہوا ہے نا, اس میں ایک سنکرونائزیشن ہے, یعنی آنکھوں میں اور نور میں ایک سنخیت ہے, اس لیے کہ آنکھیں اس نور کے ذریعے سے دیکھ رہی ہیں. اب میں آپ کو عرض کروں ایک مثال. پھر ایک مرغی بنانی ہو, آپ 5 پینٹرز کو لیجیے, ایک سے کہیے کہ سر بنائے, ایک سے کہیں کہ دھڑ بنائے, ایک سے کہیں کہ پیر بنائے, ایک سے کہیں کہ اس کی دم بنائے, ایک سے کہیں کہ اس کا وہ بنائے, اور پھر 5 کو جوڑیں, سب الگ الگ ہوں گے. اس لیے کہ ان سب کا بنانے والا جب الگ الگ ہے نا, تو کسی کا سر بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ متصل نہیں ہوگا اس کا جسم. جب ایک آپ کامل تصویر دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہے اس کا بنانے والا. آپ کی غذا میں اور آپ کے اسٹمک میں جو ایک تعلق ہے کہ اسٹمک اس غذا کو قبول کر سکے, اس کا مطلب غذا اور اسٹمک کا بنانے والا ایک ہے.
بھائی واہ جب اس کا آپس میں تعلق ہو. آپ سنتے ہیں تو ایئر ویوز سے سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کا بنانے والا اور اس ہوا کا بنانے والا. ایک مل کے سوال بھیجو ہوا نام محمد والے محمد. یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آئی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا سا تو وہ بھی ساتھ بات بلند ہو گئی. تو خود خدا ہی اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اس کا آپ کو ٹریس نظر آئے گا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب صاحب کے کلام میں کہ جب وہ دعائے صباح جو صبح کے وقت دعا پڑھتے تھے مولا کائنات تو اس میں ارشاد فرمایا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات. اے وہ خدا کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے, اسے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر علی کے بیٹے حسین نے دعا عرفہ میں کہا کہ متا غبت حتی تحتاج الی دلیل, پروردگار تو غائب کب ہے حسین کے لیے کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو. جو غائب ہوتا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نا. چلو لگاؤ چلو بس پھر. جناب طفلان مسلم کی مجلس سے آپ غور فرمائیے گا, یہ حقا کے بنا لا الہ تو حسین, لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین علیہ السلام. تو متا غبت حتی تحتاج الی دلیل, پروردگار تو میرے لیے غائب کب ہے کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت. ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے دلیل چاہیے, پہاڑوں سے, ہواؤں سے, سمندروں سے. حسین کو دلیل نہیں چاہیے. ابن علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد. دلیل آپ اس کے لیے قائم کرتے ہیں کہ جو سامنے نہ ہو, سبحان اللہ, جس کا وجود معلوم نہ ہو یا پوشیدہ ہو, اس کی دلیل قائم کی جاتی. جو خود منطق کا بھی یہ قانون ہے کہ کچھ اتنے اوضح الواضحات ہیں سبحان اللہ کہ جن کے لیے آپ اگر دلیل الگ سے پیش کریں گے تو وہ اور چھپ جائے گی بات. مثال کے طور پر اس وقت آپ ایک خاص مقام پہ تشریف فرما کیونکہ اس کی کیا دلیل ہے, کہ میں بیٹھا ہوں سامنے وجود ہے, یہی دلیل ہے. سبحان اللہ. آپ باہر تشریف لے کے جائیے, وہ اس وقت رات ہے, رات کی کیا دلیل ہے, کبھی رات خود سامنے. اگر میں اس میں دلیل قائم کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ تو بات اور پوشیدہ ہو جائے گی, یہ تو سامنے ہے. اب آپ کے حسین کیا کہہ رہے ہیں, متا غبت تو غائب کب ہے میرے لیے حتی تحتاج الی دلیل, یہاں تک کہ تیرے لیے کوئی دلیل کا محتاج بن جاؤں میں. امیت عین لا تراک علیہ رقیبہ, اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نگہبان دیکھ ہی نہیں رہی. یہ دعا عرفہ میں اب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا. تو یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ کہ جس کی ذات اس کی ذات پر دلیل ہے. یہ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. بے شک بے شک ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے, لیکن امیر المومنین کی جو معرفت ہے نا, اور اولاد معصومین علی بن ابی طالب السلام, ان کی جو معرفت ہے وہ بلا فصل اللہ سے. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو جب خدا ہو اور کوئی نہ ہو تو کس کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہے؟ سبحان اللہ. میں جب کوئی بھی نہیں ہے, فقط خدا ہے اور نور مصطفیٰ ہے اور نور مرتضیٰ ہے, تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو ان کی معرفت تو بلا فصل ہے نا, بے شک براہ راست ان کی کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت اور ہو. تو متا غبت تحتاج الی دلیل, تو غائب کب ہے ہمارے لیے کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. اب سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے یہ؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات, اور تو تمام مخلوقات کی جو کچھ صفات ہیں سب سے بے نیاز ہے, سب سے پاک و منزہ ہے. تو یہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا, خدا خود گواہ اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اس بات کی گواہی ملائکہ دیتے ہیں اور اولو العلم دیتے ہیں, صاحبان علم, کہ لا الہ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ وہ صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت ہے. اب یہاں پر جو صاحب عزت کا ترجمہ ہم معمولاً کرتے ہیں, عزیز کا ترجمہ, اس میں اصل اس کی جو گہرائی ہے وہ کچھ اور ہے. جو عربی میں عزیز کہتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ نفوذ ناپذیر, یعنی کیا؟ فرض کیا آپ سے کسی نے کوئی بات کی, آپ کا موڈ خراب ہو گیا, ممکن نہیں, یعنی اس بات کا آپ کے نفس پر اثر ہوا ہے,
یعنی اس بات نے آپ میں پینٹریٹ کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی بات آپ نے سنی ہے, کوئی کلام آپ نے سنا, آپ جذباتی ہو گئے. یہ ہمارے وجود کا ہے, کیونکہ اس کا اثر ہے, خارج کا ایک اثر ہے ہمارے وجود پر. ایسی ہزاروں مثالیں. آپ کو کسی بات پہ غصہ آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ اس میں کوئی شے اثر کر سکے, وہ نفوذ ناپذیر ہے. یہ ہے العزیز. اب اگر کوئی ایسا ہے اور وہ ویسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور خود ہی وہ اس پر گواہ ہے, یعنی ساری کائنات میں ایک کا لفظ بھی اس کے لیے اس لیے مناسب نہیں کہ وہ یکتا, یہ لفظ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ایک کا تو دو ہو سکتا ہے, یکتا وہ ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا, وہ مرکب نہیں ہے, وہ بسیط ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ ایسا ہو, پوری دنیا میں ایک ڈاکٹر ہے جو اس ایک فن کا ماہر ہے, تو آپ کو مزاج ملتا ہوا ملے گا اس کا؟ اس کی مرضی جو کر, جب آئے جب نہ آئے جو کر, اس لیے کہ ایک ہے. پوری دنیا چھوڑے, ایک شہر میں کوئی ایک ایسا ہے کہ جو اس لیاقت و قابلیت کو رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یکتا معبود ہے, لیکن العزیز الحکیم, حکمت کے ساتھ اس کا کام, ظلم کے ساتھ نہیں, جبر کے ساتھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ جبر کے ساتھ اللہ جو چاہے گا کر لے گا, کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں, حکمت کے ساتھ ہے. یہ آیت ہو گیا آیت نمبر 18. اور پھر مولانا نے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک, اس کو پڑھو کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اس کا جو جوڑ ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ کہو کہ اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے, خود تو ہی مالک الملک ہے. اچھا, یہاں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جو اور انبیاء کی تھیں, جو جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے, وہ بھی ہم پڑھیں, ظاہر ثواب ہے, چونکہ انبیاء کی دعا قرآن کا حصہ ہے. لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے, میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں, قل اللہم مالک الملک, اے رسول آپ کہیے کہ اللہ ہی ہے کہ جو مالک الملک ہے. ملک یعنی کنگڈم, ملک الملک نہیں ہے پر مالک الملک ہے. فرق ہے, ایک ایک لفظ میں, ایک ایک حرف میں فرق ہے. ملک وہ ہوتا ہے جو بادشاہ, ہمارے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مالک یعنی اونر. دونوں میں عربی زبان میں فرق ہے اور اردو میں بھی یہ فرق ہے. آپ جو ہے نا کسی پین کے لیے بادشاہ کا لفظ نہیں کہتے, پین کا بادشاہ مالک کہتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی شے ہو نا اس کے لیے مالک کہتے ہیں. تو اس کی سلطنت بہت وسیع ہے, لیکن وہ چھوٹی شے بھی نہیں کہ جو اس کے وجود سے باہر ہے, اس کی نظروں سے باہر ہے. بادشاہ ہوتا ہے ایک بڑی حکومت کے, بڑی مملکت کا, ہو سکتا ہے میکرو مینجمنٹ کرے, مائکرو نہیں. ہر شے اس کے سامنے نہیں ہے, ہر ذرہ کو اس کے سامنے نہیں ہے. اللہ لیکن ملک الملک نہیں, مالک الملک. ہماری بات تو مالک الملک ہے. تو مولانا نے کہا کہ اس آیت کے ساتھ اس آیت کو پڑھو کہ وہ مالک الملک ہے, یعنی ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے. تو تل ملک من تشاء, جیسے چاہے ملک دے دے, تنزع الملک ممن تشاء, جیسے چاہے چھین لے, واپس لے لے نہیں, اصل ترجمہ ہے کہ چھین لے. شاید یہ لفظ زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ تو اتی کا جو اپوزٹ ہے عربی میں تاخذ ہے, یعنی اخذ کر لینا, یعنی لے لینا. یہاں تاخذ الملک ممن تشاء نہیں, تنزع الملک ممن تشاء. اس کی جو مثال ہے آپ کو قرآن میں بہت جگہ ملے گی, والنازعات غرقا, جب جان لینے والے فرشتے آتے ہیں تو جان کو نکالتے ہیں سختی سے. تنزع وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی شاید نہ دینا چاہ رہا ہو لیکن لے لی جائے, جیسے جان نہیں دینا چاہ رہے ہو تو لیکن لے لی جاتی ہے. اللہ ملک دیتا ہے لیکن وہ واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں, اللہ لے گا. تنزع الملک ممن تشاء, وہ چھین لیتا ہے. ہر ایک کے پاس ہمیشہ ملک رہتا نہیں. تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اچھا, ملک ہے اس کے ہاتھ میں جو مالک الملک ہے, تو انک علی کل شیء قدیر کہنے کی کیا ضرورت ہے جب ملک ہے اس کے ہاتھ میں اور مالک الملک ہے. قرآن میں کوئی چیز ایکسٹرا تو ہے نہیں, تو کوئی وجہ ہے. مالک الملک ہے, پھر آگے کہا کہ ہر شے پر قدرت بھی رکھتا ہے. اس لیے کہ بہت ساری جگہوں کی بہت سے بادشاہ ہیں جو اپنی حکومت میں بہت سی چیزوں پر قدرت نہیں رکھتے.
क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। भाई कितनी मरतबा कहीं का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है लेकिन वो एक पुलिस वाले को भी नहीं हटा सकता, वो कुदरत नहीं रखता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निजाम क्या, मालिकुल मुल्क भी है और कादिर भी है, कुदरत भी रखता है, खाली ये नहीं कि ओनर है, कुदरत भी रखता है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल। तुलिजुल लैला फिन नहार, दिन में रात को दाखिल करता है और रात में दिन को दाखिल करता है। इसकी हकीकत शायद मैं किसी और वक्त आपको सुना चुका हूं कि मसलन इस वक्त जहां यहां गुफ्तगू हो रही है तो ये विंटर्स है, यहां रात तवील है, दिन मुख्तसर है। जैसे जैसे आप समर की तरफ जाएंगे तो रात छोटी होती जाएगी, दिन बड़ा होगा, दिन रात में दाखिल होता जाएगा। भाई वाह, सुभान फिर एक और सर्कल आएगा कि समर से फिर आप विंटर की तरफ आएंगे तो फिर दिन छोटा होता जाएगा, रात यानी रात दिन में दाखिल होती जाएगी। तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल। तो तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह मुर्दे से जिंदा निकालता है, जिंदे से मुर्दा निकालता है, भाई वाह 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 वाह। काफिर से मुसलमान निकलता है, मुसलमान से काफिर निकलता है। ये भी हकीकत है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब, सुभान जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। बगैर हिसाब के, ऐसा नहीं कि उसके हिसाब में नहीं है, तुम्हारे हिसाब में नहीं आ सकता। अल्लाह, क्या बात है। उसके हिसाब में की बात नहीं हो रही, तुम्हारे हिसाब की बात हो रही है। तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह देता है, तुम हिसाब नहीं कर सकते, बस देता रहता है वो। आप तजुर्बा फरमाइएगा, शायद ये एक नुक्ता हो, शायद किसी एतबार से कुछ नया हो। ये जो आयत है ना, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, ये पूरी आयत है। इनमें 12 दलीलें अल्लाह ने अपनी तौहीद की बताई हैं। सुभान अल्लाह। ये 12 दलीलें हैं अल्लाह की तौहीद की। मेरे साथ गिनिएगा, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब। सुभान अल्लाह। ये 12 दलीलें अल्लाह ने, एक एक जुमला अल्लाह की तौहीद की दलील है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो इन दो आयतों में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26, आयत नंबर 27 और हमारे ये बात सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि ये जो मारिफत खुदा के जितने दरीचे हैं ना, ये सब खुलते हैं इमाम हुसैन बाबुल्लाह, इमाम हुसैन के जरिए से खुलते हैं। खुदा किसी का मोहताज नहीं है अपने वजूद में, लेकिन अकीदे तौहीद इंसानों तक पहुंचने के लिए इमाम हुसैन का मोहताज है। सुभान अल्लाह। ये तौहीद का अकीदा पहुंचे कैसे, ये तौहीद का अकीदा बाकी कैसे रहे, ये कुर्बानी इमाम हुसैन का मोहताज है। क्या कहने, बेशक बेशक। ज़िलहज के महीने में अज़ीम शान कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिसकी याद मनाई जाती है, सुन्नत इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अपने तमाम तर वजूद और अपनी तमाम तर वुसअत और अजमतों के बाद भी बकाए इस्लाम का जरिया नहीं बनी है, वो उनकी अपनी पर्सनल कुर्बानी है, जिसके बाद उन्हें इमामत अता हुई है। तवज्जो कीजिएगा, कहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि जब आपने कुर्बानी दी है तो उसके बाद फिर जो अकीदा तौहीद है उसकी बका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की वजह से हुई हो। यानी अब अब्दुल्लाह हुसैन की जो कुर्बानी है वो क़यामत तक के लिए बकाए तौहीद, अकीदा तौहीद, खुद अल्लाह का वजूद नहीं, मैंने कहा अल्लाह का वजूद किसी का मोहताज नहीं, लेकिन अकीदा तौहीद, खुद तमाम फुरूए दीन, ये सब बाकी कैसे रहे। वो जो दो मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, किसी ने कहा कि नमाज बोली, किससे, इमाम हुसैन से बोल रही नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। भाई हम मजलिस इमाम हुसैन का तबर्रुक लेते हैं, तो नमाज को भी चाहिए हुसैन से तबर्रुक, नमाज को हुसैन से तबर्रुक चाहिए, तो नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी। ये हुसैन का तबर्रुक है नमाज के लिए। हुसैन का जो सजदा आखिर है वो क़यामत तक की नमाजों का तबर्रुक है।
اس سجدے کے صدقے میں سجدہ باقی ہے. تو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولی تیری زندگی بڑھا دیں گے. اچھا تصور فرمائیے گا, اللہ نے کہا فنفخت فیہ من روحی, جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرنا, تو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو. ملائکہ جھکیں آدم کے سامنے, آدم بھی تو کہیں جھکیں گے نا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے, اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے. آدم یہاں جھکیں گے. عظمت شہید کربلا حسین علیہ السلام سلام اللہ صلی اللہ. اگر آج کے پیغام کو میں سمیٹوں تو جب آپ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر اس تبرک کو حاصل کریں تو صبر کے ذریعے سے اسے سنبھال کے رکھیں. سبحان اللہ. یہ میں نے کیا جملہ کہا؟ کیا بات. صبر خالی مصیبت پر نہیں, مصیبت پر صبر تو سب سے چھوٹا صبر ہے, حدیث میں آیا ہے. صبر اطاعت پر بھی ہے جو اس سے افضل صبر ہے, اور صبر معصیت نہ کرنے پر ہے جو اس سے بھی افضل صبر ہے. آیت اللہ خود کی سے جو پوچھا گیا کہ آپ کوئی عمل بتلائیے, انہوں نے کہا کہ جو کچھ امام حسین کے نور سے حاصل ہو صبر کے ذریعے سے اس کو بچا کے رکھو, اس کو تاریکی میں نہ بدلنے دو. چونکہ جو ہم نور حاصل کرتے ہیں نا اس کو تاریکی میں بدل دیتے ہیں, کبھی کسی حرام نگاہ سے, کبھی کسی غلط بات سے, کبھی توہین سے, کبھی غیبت سے, کبھی حسد سے, کبھی رزق حرام سے, کبھی نماز عمدن قضا کر کے ہم اس نور کو تاریکی میں بدل دیتے ہیں. یہ جو نور تاریکی میں بدل جاتا ہے تو وہ جو نور حاصل ہوا تھا پھر تاریکی آ گئی. سب سے بڑا جہاد یہ ہے, اور میں کہہ رہا ہوں اس لیے سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ جو نور ملے اسے کو بچا لے, بچا کے رکھے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ صبر کو میں نے کہا کہ صبر خالی مصیبت کا نہیں ہے, آپ خالی مصیبت والا صبر سمجھ رہے ہیں, اس سے افضل صبر ہے اطاعت پر صبر. نماز بھی انسان نہیں پڑھ سکتا جب تک صبر نہ ہو. اب آج کل کے سیزن میں تو فجر کی نماز, فجر پہ آپ نے اٹھنا ہے تو اب چونکہ آن لائن جو اسے دیکھیں گے میں بتلا دوں کہ جہاں میں گفتگو کر رہا ہوں شدید سردیاں اس وقت, اس لیے انہیں سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اب بہرحال شدید سردی ہے, چاہے کتنی آسائشیں آپ کے پاس ہوں, لیکن بہرحال ایک صبر ہے کہ آپ نے اس پہ اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پر آنا ہے, اور ایسے کر کے نماز نہیں پڑھنی, نہیں ہوش و آواز میں نماز پڑھنی ہے, پھر جا کے سو جائیں لیکن ہوش و آواز میں نماز پڑھنی. تو یہ جو صبر ہے, اطاعت بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی, اور معصیت سے بچنا یہ تو بغیر صبر کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے سامنے کوئی ایسا منظر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کا صبر آپ کو بچا سکتا ہے بس. ٹھیک ہے. تو یہ محرم الحرام میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس نور کو حاصل کرے اس نور کو صبر سے بچا کے رکھے. اصبر الصابرین ہے باب دلال حسین, اصبر الصابرین, اور سب سے بڑے صابر خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کے لیے خود زیارت میں لفظ استعمال ہوا. تو یہ کوشش کر سکے, اس لیے شبہات سے بھی اپنے آپ کو ہو سکے تو بچا لیں. ایک جملہ کہنا پتہ نہیں اچھا ہے یا برا ہے تو نہ کہیں, اگر شک بھی ہے تو نہ کہیں. سبحان اللہ. جب آپ نے شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا تو محرمات سے انشاءاللہ خود بخود بچا لیں. شبہات والی نگاہوں سے بچا لیا تو حرام نگاہوں سے خود بخود بچا لیں گے. شبہات والی محفلوں سے بچا لیا تو خود بخود حرام محفلوں سے بچا لیں گے. جہاں شبہ ہے کہ یہاں گناہ ہے چھوڑ دیں, اس لیے کہ وہ آپ کے نور کو ضائع کر دے گا. نقصان اس کا کسی کو نہیں, آپ کو ہے, آخر میں آپ کو نقصان ہے. اس لیے کہ وہ جو اب عبد اللہ حسین اسلام کے ذکر سے نور حاصل ہوا ہے نا, وہ جو عزاداری سے نور حاصل ہوا ہے, آپ سمجھ لیجئے سب سے اہم بات یہ. میں نے کہا کہ بزرگ علماء کرام کی تعبیر کے مطابق جو احادیث میں انہوں نے بیان کی کہ جو نور حاصل ہو اس کو تاریکی میں نہ بدل دو. اس لیے آپ دیکھیں کہ صبر کو کس کا پڑوسی بنایا اللہ نے قرآن میں. ہم جو رفیق ہوتا ہے اس سے انسان پہچانا جاتا ہے نا, تو کبھی صبر کو نماز کا پڑوسی بنایا, استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر نہیں کہا ان اللہ مع المصلین اللہ مع الصابرین, یہ نہیں کہا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے صبر کر لیا تو آپ نے نماز کو بھی بچا لیا, عبادت کو بچا لیا آپ نے. تو ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ یحب کل صبار شکور, یہاں صبر کو شکر کا پڑوسی بنایا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر,
یہاں صبر کو حق کا پڑوسی بنا علی مع الحق والحق مع علی. تو صبر ہے ان نیکیوں کے ساتھ. بے شک. اس خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بظاہر شاید کسی نیکی کے لیے قرآن میں نہیں کہا کہ انما یوفونہم اجورہم بغیر حساب، کہ ہم بغیر حساب کے اجر دیں گے. کوئی لمٹ نہیں ہے. صبر کرنے والوں کے لیے کہا ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ نے نہیں کہا کہ بغیر حساب کی دے دیں گے اجر، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ ہم بغیر. اب آپ کو میں جوڑ رہا ہوں بس اور بات تمام کر رہا ہوں. صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے صبر جمیل. آپ نے سنا ہے جس میں صبر ہو اور زبان پر شکوہ نہ آئے، یہ صبر جمیل. یہ حضرت یعقوب کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں کہ حضرت یعقوب صبر جمیل کی منزل پر تھے. تاکہ دیکھے گا سورہ یوسف میں تو حضرت یعقوب کا گریہ بھی سب سے زیادہ ہے. فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر. اور صبر بھی سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غم حجت میں رونا صبر کے منافی نہیں بلکہ اہل صبر. اللہم صلی علی محمد. بات کو تمام تو فصبر جمیل. سب سے زیادہ صبر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور سب سے زیادہ گریہ بھی ان کا ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا عین صبر جمیل ہے. یہ اضطراب نہیں، بے چینی نہیں ہے، بلکہ اس گریے کے ذریعے سے اللہ کا تقرب ہے. اس گریے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایسے نور کو حاصل کرنا کہ قرآن میں وہ کہا گیا کہ صبر پر اللہ ایسی جگہ دے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور میں آپ کو حدیث سنا دوں، یہی سمجھ آئے کہ امام نے فرمایا کہ ہر غم، ہر نیکی کی جزا کی ایک حد ہے، الا مگر یہ کہ آہ بھرنا ہمارے غم میں، کہ وہ ایسے نفس المحموم ہے، یعنی آہ بھرنا ایک ایسی تسبیح ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہ کتنا اجر ہے. جب آپ آہ بھر کے کہیں ہائے ابو الفضل عباس، آپ آہ بھر کے کہیں ہائے مسلم ابن عقیل، آپ آہ بھر کے کہیں ہائے علی الاکبر، ہائے علی الاصغر، ہائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جب آہ بھر کے آپ کہیں اور آپ کا دل مجروح ہو، امام نے فرمایا اس کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے. کہ جو مولا نے فرمایا کہ کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور وہ اس بات پر قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں پر توبہ کر سکے، فَلْيَبْكِ لِلْحُسَيْنِ، اسے چاہیے حسین کو بکا کرے. فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا. شب جمعہ ہے یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے گناہوں کو معافی مانگ سکیں. ہمیں اپنے سابقہ گناہ تو دور کی بات، کل جو کیا آج جو کیا وہ بھی یاد نہیں رہتا. اللہ جانے زندگی کی فہرست ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن امام حسین کا وسیلہ اور سہارا یہ ہے کہ اگر میں مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سامنے تھا، ایک ایسی اچانک روایت ذہن میں آئی، میں نے حاجیوں کو بھی وہاں پر سنائی کہ دیکھیں آپ روضہ رسول کے سامنے جب کسی صحابی کو کچھ مانگنا ہوتا تھا امام رسول اللہ سے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں مانگوں، تو امام حسین کو گود میں لے کر رسول اللہ کے پاس، یعنی اگر کوئی نام امام حسین کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو چاہے وہ لیاقت نہ رکھتا ہو لیکن رسول اللہ اس کو رد نہیں فرماتے. اور حسین کے سفیر کا نام ہے مسلم. جو کچھ کربلا میں تفصیل کے ساتھ ہے وہ کوفہ میں اجمال کے ساتھ ہے، یعنی مختصر کوفہ میں ہے، تفصیل کربلا میں ہے. حسین بھی پیاسے رہے تو مسلم بھی پیاسے رہے. حسین غریب الوطن ہے تو مسلم بھی غریب الوطن ہے. حسین زخموں سے چور چور تھے تو مسلم کا لاشا بھی کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. حسین کے بچے شہید ہوئے، مسلم کے بچے بھی شہید ہوئے. ہر شباہت آپ کو ملے گی. جو کوفہ میں جو کچھ کربلا میں مصائب ہیں وہ سب کے سب کوفہ میں ایک ساتھ ہیں، لیکن ایک فرق ہے. جب مسلم شہید ہوئے
تو حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ پہ دوڑنا. یہ جب مسلم شہید ہوئے تو حسین نے تسلی دی, جب حسین شہید ہوئے تو سکینہ کو شیور نے تماچے وہ میرے ساتھ دے کوڑے بار. یہ میرے 5 بچے تھے, 4 بیٹے ہیں مسلم ابن عقیل کے, چاروں شہید, ایک بیٹی ہے. نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھ سکی. شام غریبہ کی جب آپ مجلس سن رہے ہو جہاں کہیں بھی, تو میرے اس فقیر کے جملے کو یاد کیجئے گا, اور اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو مجھے بھی شریک مجلس ثواب میں شریک کر لیجئے گا. یہ کم پڑھا جاتا ہے جملہ شام غریبہ. شام غریبہ 7 سے 8 بچے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے باندھے ہیں. ان میں سے ایک مسلم کی یتیمہ ہے بی بی حمیدہ, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اور مولا زین العابدین علیہ السلام نے شام غریبہ ان یتیم بچوں کو کہ جو پامال ہو گئے تھے انہیں دفن کیا شام غریبہ. میں نے ایک مشہد کے بزرگ عالم سے سنا تھا کہ بی بی نے فوراً کیوں دفن کیا, کہا اللہ جانے کیا مسئلہ تھی, لیکن اب ایسا جملہ کہنے مجھے معاف فرمائیے گا, کہا ایک ڈر یہ تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں نا ان کے سر نہ کاٹ دیے جائیں, لہذا انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تاکہ ان کے سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند نہ کیے جائیں. تو مسلم کی یتیمہ شام غریبہ ایسے پامال ہوئی کہ جب تماچے لگ رہے تھے, خود بی بی سکینہ کے لیے روایت ہے کہ ان کی پشت پر نیزہ مارا گیا. ایام اعظام میں اگر مجھے مولا نے مہلت دی تو میں آپ کی خدمت میں پوری روایت پڑھوں گا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا خود کا بیان ہے, بہار الانوار کی روایت ہے کہ بی بی منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور کوئی بی بی کی بالیاں لے کر چلا گیا. لیکن تصور فرمائیے گا, حیدر کرار کی بولی حسین ابن علی کی بیٹی, کانوں سے لہو جاری ہے, چہرے پر تماچے لگ چکے ہیں, دامن میں آگ لگی ہے, غش میں چلی گئی بی بی. لیکن جیسے ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئی اور غش سے فاقہ ہوا تو 4 سال کی بچی نے اپنے کانوں کے لیے نہیں کہا کہ پھوپھی اماں میرے کانوں سے لہو بہت جاری ہے, اپنے دامن کے لیے نہیں کہا پھوپھی اماں میرے دامن میں آگ لگی ہے, کہ حلی خرقتن تستر بہا راسی استر بہا راسی, پھوپھی اماں کو چادر کا ٹکڑا بچا ہے کہ میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں. بی بی زینب نے جواب دیا امتوں کے مثل بیٹی تیری پھوپھی بھی تیری طرح بیچا. اسی دوران مسلم کی یتیمہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئی, جن کے لیے اس طرح سے روایت ہے کہ جب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ جب وہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو ایک بچی نظر آئی جو ریت پر ہے, لیکن جب اٹھانا چاہا تو لاش کے کوئی ٹکڑے آ گئے ہاتھ میں, اور بی بی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مسلم کی یتیمہ اس ساتھ شہید ہوئی, اور مسلم کے 2 بچے, 2 سر اقدس پہ وار کرے تو ایک بچہ باہر نکلا, ایک عبداللہ ابن حسن ہے, ایک اولاد عقیل سے بچہ ہے, دونوں کے لیے روایت ہے کہ اس بچے نے آگے اپنے آپ کو بڑھا دیا اس طرح سے کہ وہ بچہ امام حسین سے آ کے لگ گیا. تو ظالم نے ایک ایسا تیر مارا کہ بچہ حسین سے چمٹ گیا اس تیر کے ذریعے سے, اور امام حسین کی گود میں اولاد عقیل کے اس بچے کی شہادت ہوئی ہے. تو کم سے کم 9 قربانیاں حضرت عقیل کے خاندان سے کربلا معلیٰ میں, اور 2 کربلا میں مسلم عقیل کے بیٹے شہید ہیں. اب ان 2 بیٹوں کے لیے جن کے لیے آپ جمع ہیں یہاں پر, خاص طفلان مسلم محمد و ابراہیم جو مسیب کے مقام پر دفن ہے, ان کے لیے ایک قول یہ ہے کہ باپ کے ساتھ تھے کوفہ میں, ایک قول یہ ہے کہ شاید والدہ کے ساتھ تھے, اور شام غریبہ کے بعد جب کاروان جا رہا تھا اور انہیں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت کہیں راستے سے جدا ہوئے. بہرحال مسیب کے مقام پر پہنچے, دن میں اپنے آپ کو کسی مقام پر چھپا لیتے تھے اور رات میں سفر کرتے تھے. ایک مومنہ نے دیکھا کہ نہر میں 2 چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں, شہادت کا طریقہ اور ان کا سبب یہی بنا, خدا آپ کو زیارت پر لے کے جائے. ابھی رمضان مبارک کے بعد جب میں ان شہیدوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرمائے, جب ان کی زیارت پر گیا تو پھر مجھے وہ تازہ ہو گیا. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل, السلام علیکم ایھا الغریبان ابن الغریب, اے 2 غریب بچوں جو غریب مسلم کے بیٹے ہو ان پر سلام ہو, اے 2 ذبیح بچوں جنہیں ذبح کیا گیا نسل اسماعیل میں سے ان پر سلام ہو. تو ان کی زیارت ہی میں ذبح کا لفظ ہے کہ انہیں اس طرح سے شہید کیا گیا. بہرحال وہ مومنہ عورت گھر میں لے آئی, پناہ بھی دی,
بہت اہتمام بھی کیا خیال بھی رکھا. لیکن اس کا ایک داماد جس کا نام ہے حارث جی. دنیا ساری جو مشکل ہے نا وہ حب دنیا ہے. کسی کو نیچا دکھانا, کسی دولت کو حاصل کرنا, کسی اور کو, جہاں کہیں بھی نا وہ دنیا ہے. تو حب دنیا. بہرحال گھر چھوٹے ہوتے تھے, آج کی طرح بڑے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. اس مومنہ نے بہت چھپا کے رکھا, لیکن بہرحال اسے اندازہ ہوا کہ فلاں حجرے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے, اور حتیٰ اس نے تلوار اٹھائی, خود اس مومنہ پر حملہ کیا, اور مومنہ زخمی ہو کے گر گئی. اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ 2 چاند سے چہرے ہیں. میں جب پہلی مرتبہ زیارت پہ گیا تھا, وہاں مصائب پڑھ رہا تھا, تو ایک بہت بزرگ آئے کراچی کے, اور بڑا احترام رکھتا ہوں میں ان کا. انہوں نے آ کے کہا کہ والد صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, ہم نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ ان کے مصائب میں یہ ہے کہ ان 2 بچوں کو ستونوں سے, رسیوں سے جکڑ کے اس سے باندھ کے رکھا. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے وہ سب کچھ مسلم کے بچوں کے ساتھ ہوا. سکینہ کا گلا رسی میں بندھا ہوا تھا نا, ویسے مسلم کے یتیم بچے. بس میں اختتام پر لے آیا بات کو. آپ کی سدائیں پہلے بلند ہو گئی تھی اور آپ کے لیے خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. خدا مسلم کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. کے کنارے دیکھا میں کیسے پڑھوں ان جملوں کو. پہلے چھوٹے بھائی کو مارنا چاہتا تھا کہ بڑے بھائی نے آ کر کہا. اسے میری ماں سے اتنی محبت تھی کہ جب کبھی تکلیف میں آتا تھا تو ماں سے لگ جاتا تھا, اسے میرے ساتھ. اس کے بعد جب بڑے بھائی کو مارنے لگا تو چھوٹے بھائی نے آ کر کہا میں اپنے بڑے بھائی کو مارتا ہوں. سے لکھا ایک حشر برپا ہو گیا خنجر کے تلے پر, اور بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے. دونوں بھائیوں کے سر سے جدا ہو گئے. میں کہوں گا کربلا میں 2 بھائی شہید ہیں محمد, لیکن ان کے لاشیں اٹھانے والے ایک طرح سے ابو الفضل عباس نے اٹھایا, ایک طرح سے حسین نے اٹھایا, لیکن مسیب میں ان یتیموں کا لاشیں اٹھانے والے آخری جملے پر آ گیا, ان کا لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. عزیزوں بس میں ایک جملہ کہوں گا, اب آپ تصور فرمائیے گا, ایک ماں ہے جس کے بچے شہید ہو چکے, 2 بچے تو شہید ہو گئے, لیکن 2 بچوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اب یہ ماں کتنی دکھیاری ماں ہے. میں آپ کو زبان حال سناؤں تو جب کوفہ کے بازار میں علی کی بیٹی ہے نا, آج علی کے نوازوں کا ماتم ہے, آج عباس کے بانجوں کا ماتم ہے. ذرا سننا, جب بیوی کوفہ کے بازار میں آئی ہوگی تو یقیناً کہا ہوگا اے کوفے والوں, اگر تمہیں علی کی اولاد سے بدلہ لینا ہے تو زینب کو لاؤ. زینب نبی کی بیٹی ہے, میں علی کی بیٹی. اگر پتھر مار رہا ہے تو مجھ پہ پتھر. بی بی زینب ہے. جب بی بی رقیہ پہنچی, آخری جملہ, کوفہ کے دارالامانہ پر مسلم کا لاشا لٹکا ہوا تھا. آئے ہائے ہائے کا سلام علیکہ یا شہید, اے میرے والدہ پر سلام ہو. میں پوچھنا چاہتی ہوں, 2 بچے جو میرے ساتھ ہیں, میں نے حسین پسند کر دیے, 2 بچے جو آپ کے ساتھ کی ساتھ مسلم نے یہ بولا ہے میرے دونوں لال کا. میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے اور ڈولاؤں گی, دیجیے ان کا جائے نشان. اے میرے السلام علیکم السلام علیکم. جو مسلم نے عقیل کی زیارت وہی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت, جو عباس کی زیارت وہی مسلم کی زیارت. کیا مقام ہے. السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. السلام علی الحسین, شب جمعہ مل کے کہتے ہیں وعلی ابن الحسین. کبھی تو محرم بن جائے گی. وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین